سورۃ آل عمران آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافاً کئی گنا کر کے، مضاعفتاً اور دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سود کا ذکر یہاں جنگ احد کے تذکرے میں اس لیے فرمایا کہ اوپر آیت نمبر 122 میں ذکر ہوا کہ جہاد میں نامردی کا اور سود کھانے سے نامردی آتی ہے۔ دو سبب سے، ایک یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق اطاعت کم ہوتی ہے اور بڑی اطاعت جہاد ہے۔ دوسرے یہ کہ سود لینا کمال بخل ہے، چاہیے کہ اپنا مال جتنا بھی دیا تھا لے لیتا، درمیان میں کسی کا کام نکل جاتا، یہ بھی مفت نہ چھوڑتے۔ تو اس کا جو سود لیا جاتا ہے یہ بالکل حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر جنگ میں، کاروبار میں چاہتے ہو کہ برکت ہو تو سودی کاروبار نہیں کرنا ہوگا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واتقوا النار، اور تم بچو آگ سے، التی وہ آگ اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور یہ جہنم بھی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر قیامت کے دن رحم ہو تو پھر رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ فقد عصانی فقد ابی، تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نہیں کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا تم جلدی کرو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اللہ کی بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، ارضھا اس کی چوڑائی، السماوات والارض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو اعمال صالحہ کی طرف رغبت دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو، اور ایسے فتنے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، تو وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض میں بیچیں گے۔ تو پہلے پہلے نیکیاں کر لو، اور جنت کا تذکرہ کیا ہے، نیکی کرو گے جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلی رات تھی پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، جب صحابی سے سوال، تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہی رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی سرائی، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی خوشی میں، والضرائی سختی میں، والقاظمین الغیظ اور پی جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو خوشی کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غمی میں بھی، ان پر اگر سخت موقع ہو جائے پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا غصے کو پی جانا، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دینے والا ہو، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6114 ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ نے وصیت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی کو کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، تو آقا نے اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا۔ والعافین عن الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ 3 بڑے کام ہیں۔ تو یہ مسلم کی حدیث نمبر 2588 بیان کی ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں فاحشۃ، کوئی برا کام، او ظلموا انفسہم، یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، وذکروا اللہ، تو وہ یاد کرتے ہیں پھر اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ بخشش مانگتے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون ہے جو بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولم یصروا، نہیں وہ اصرار کرتے، اوپر اس بات کے فعلوا، جو انہوں نے کفر کیا، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ تو یعنی کہ بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً دعا و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اصرار کے معنی اڑ جانا ہے، بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا ہے اور اس پر ندامت اظہار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اس پہ اڑے رہنا۔ ہائے، جو اڑتے ہیں پھر ان پہ اللہ کے سخت عذاب آتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم، یہی ان کی جزا ہے، مغفرۃ من ربہم ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اڑتے بھی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نافرمانی پہ، جو وہ کرتے ہیں وہ جانتے ہی ہوتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا و جزا، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم، اور اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے اجر، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، من قبلکم، آپ سے پہلے، سنن، بہت سے طریقے، فسیروا فی الارض، تم چلو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اوپر کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ، اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی امتوں کو دیکھو، اطاعت کرنی ہے، جنہوں نے نہیں کی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ فرمایا ولا تہینوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ، ہمت نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر ایمان پختہ ہوا نا تو تم ہی غالب آؤ گے، دنیا کی کوئی شخصیت غالب نہیں آ سکتی۔ ان یمسسکم، اگر پہنچا ہے تم کو کرہن، کوئی زخم، فقط تحقیق، مسل قوما، پہنچ چکا ہے اس کافر قوم کو بھی کرہن، زخم، مثلہ، اسی مثل، وتلک الایام، اور یہ دن ہیں، نداولہم، باری باری بدل، ولیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ویتخذ، تاکہ وہ بنائے، منکم، تم سے،
شہداء گواہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، غزوہ بدر میں تو نقصان پہنچا ہی چکے نا تم۔ یہ لڑائی جو ہوتی ہے اس میں کبھی جیت ہو جاتی ہے اور کبھی ہار ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کی ہار نہیں ہوتی، اس میں بس آزمائش ہوتی ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور تاکہ مٹا دے اللہ کافروں۔ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ولما حالانکہ ابھی نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا انہوں نے جنہیں جہاد کیا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے، بعض سلف نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی حال مستقبل ہر بات کا علم ہے، اس لیے یہ ترجمہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا درست نہیں، بلکہ صحیح معنی جو درست ہے وہ حافظ عبدالسلام صاحب نے لکھا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہیں تم سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق تم تھے، تمنون الموت موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوا یہ کہ تم ملو، فقد رأیتموہ تم نے دیکھا اس کو، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، وَلَقَدْ البتہ تحقیق تم تھے، اور تمنونا تم آرزو کیا کرتے تھے، الموت موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ یہ کہ تم دو چار ہو اس سے، فقد رأیتموہ تحقیق تم نے مشاہدہ کیا ہے، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں موت کا معنی جنگ یا شہادت ہے۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا وہ تمنا بیچارے کر رہے تھے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جائیں اور ہمیں لڑائی کرنے پڑے اور ہم شہادت کی موت آ جائیں۔ عبداللہ بن ابو اوفا بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا دشمن سے مڈ بیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، ہاں اگر دشمن سے مقابلہ آ جائے تو پھر صبر کرو، خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تمہیں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔